بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ فلسطین کی تاریخ، وہ ارض قدس جسے انبیاء کرام علیہ السلام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا حصول ہے، جہاں سے پیغمبر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج پر گئے، جس دھرتی پر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پرعظمت اور شوکت زیتونوں کے درختوں سے آراستہ باراستہ سرسبز و شاداب باغ ارض، جہاں نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے وفات اول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے در و دیوار میں ایوبی تکبیر سنی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں کی اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم معرکہ برپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج دونی قوتوں کے زیر نگیں قبضہ ہے، مغزوبیاں ہونے کا۔ ظالم کے زیر سایہ گزشتہ 6 اشروں سے فلسطین کا جانی مالی نقصان میں مصروف عمل ہیں۔ عیش و عشرت میں پڑے مسلمان حکمران شکم شیری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو ہی بھلا بیٹھے ہیں، جس میں آپ نے مسلمانوں کی اجمیت کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ جسم کے عضو کی ایک تکلیف پورے جسم میں سرایت کرتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کی سرستے ہوئے ناسور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر مشیر اور کوئی صاحب باتیں نہیں کر رہا؟ آئیے اسی چبھتے سوال کے جواب کے تناظر میں بقائے نور کی روشنی میں ایک دائرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خوابدہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین براعظم ایشیا کے مغرب میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہیں۔ جنوب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ حنفا اور غزہ سمیت 28,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبی اور جغرافیائی علاقوں میں طویل ساحل جو ناؤر سے رفح تک پھیلا ہوا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ جتنا مشہور ہے اتنا ہی لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ لوگ حقائق نہیں جانتے۔ موجودہ تحریک کا پس منظر کی عکاسی یہ تحریر ہر پاکستانی کو پڑھنی چاہیے۔ برطانوی مینڈیٹ میں آنے سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1917 میں لگتا ہے کہ برطانیہ کو پہلی عالمی جنگ میں فتح کا یقین ہو چلا تھا۔ لارڈ آرتھر بلفور سلطنت برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے۔ لارڈ بلفور نے ایک سرکردہ برطانوی صہیونی لیڈر مسٹر تھیشلڈ کو خط لکھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودی لوگوں کی ریاست کے بارے میں مثبت خیالات رکھتی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ 1971 میں جب یہ خیالات اس مختصر سے خط کی شکل میں نمودار ہوئے تب فلسطین ترک سلطنت کا حصہ تھا۔ البتہ برطانیہ تب دنیا کا سب سے بڑا چودھری تھا اور سلطنت برطانیہ میں مقبول شخص سے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ادھر ترکی یورپ کا مرد بیمار بن چکا تھا۔ اس خط میں سلطنت برطانیہ کا واحد حد سے بڑھا ہوا اعتماد بھی جھلکتا ہے۔ خط کے آخر میں یہ بھی تحریر تھا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ غیر یہودی آبادی کے مذہبی اور سول حقوق متاثر نہ ہوں۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ یہودی اور صہیونی کا فرق واضح کر دیا جائے اور 1917 میں فلسطین میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی کا تناسب بھی بتا دیا جائے، تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ فلسطین کتنی بڑی تاریخ ستم ظریفی کا شکار ہوئے ہیں۔ صہیونی تاریخ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں شروع ہوئی۔ یہ لوگ انتہا پسند یہودی تھے جو اپنی علیحدہ ریاست بنانا چاہتے تھے۔
जहां दूसरे मजहब के लोग उनके शरीक ना हों। ये बात भी मद्देनजर रहे कि हर यहूदी सेहूनी नहीं होता। फ़लस्तीन में सदियों से तीनों अदयान समाया यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के पैरोकार मुकम्मल अमन और आतशी की फ़िज़ा में रह रहे थे। ये मुक़द्दस सरज़मीन तीनों मज़ाहिब के लिए बेहद अहम है। खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक ने यरूशलेम फ़तह किया। गो के मुसलमानों का किबला अव्वल जहाँ था, लेकिन फ़तह के वक्त नमाज पढ़ने के लिए मुनासिब जगह नहीं थी। ईसाइयों ने पेशकश की कि हमारे कलीसिया में नमाज अदा कर लें। खुलफाए राशिद ने यह कहकर माजरत कर ली कि अगर मैं कलीसिया में नमाज पढ़ी तो दूसरे मुसलमान भी मेरी पैरवी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जय इबादत आपके पास नहीं रहेगी। खुलफाए राशिदीन की फिरासत और रवादारी की मिसाल के तौर पर यह वाक़या इस्लामी तारीख़ का अहम जुज़्व बन चुका है। 1917 में फ़लस्तीन का यहूदी अटल आबादी का 7% थे, ईसाई 10.5% थे, जबकि मुसलमान 82% थे। शरह में सेहूनी तरीक़ यूरोप में भी मकबूलियत हासिल न कर सकी। बाज़ यूरोप के लोग यहूदी से नफ़रत करते थे। इसके बरअक्स यहूदी सल्तनत उस्मानिया में अमूमी तौर पर और फ़लस्तीन में ख़ास तौर पर मुअज़्ज़ज़ शहरियों की तरह रह रहे थे। आलमी जंग में जब हिटलर ने यहूदी आबादी पर जुल्म ढाए तो बरतानिया और उसके इत्तेहादी ममालिक में यहूदी के रहम का जज्बा उजागर हुआ। शाह फैसल मरहूम फरमाया करते थे कि यहूदी पुरसितम जर्मनों के ढाए मगर कीमत अरबों को अदा करना पड़ी। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की पार्टीशन यानी तकसीम की करारदाद पास की। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक फ़लस्तीन में अरब और यहूदी रियासतों के क़याम के साथ यरूशलेम के शहर के लिए इंटरनेशनल कंट्रोल का मंसूबा भी शामिल था। अरबों ने यह करारदाद रद्द कर दी, जबकि फ़लस्तीन के यहूदियों ने उसे कबूल कर लिया और अब तक फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद खासी बढ़ चुकी है। बरतानवी मैंडेट के मुताबिक बहुत से नौवार्द यहूदी फ़लस्तीन में आबाद हो चुके थे। 1948 में इसराइल बना तो अरब ममालिक के साथ जंग हुई। अरब लीडर कहा करते थे कि इसराइल बना तो हम उसे उठाकर समंदर में फेंक देंगे। जंग में अरबों को शिकस्त हुई। बिखरे हुए सेहूनी जत्थे अरब आबादियों पर हमले करने लगे। आधे फ़लस्तीनी गांव सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। एक इसराइली तारीखदान बिनी मोरिस के मुताबिक 34 जगह अरबों का कत्ले आम हुआ। बेशुमार फ़लस्तीनी अरब अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। फ़लस्तीनी महाजरीन की टोटल तादाद 60 लाख से ज़ायद है। उनकी बड़ी तादाद आज भी बैरून दमिश्क और अमान के पास बदहाली में रह रही है। मुझे आज अजीम कैद मोहम्मद अली जिन्नाह की फ़हम फ़िरासत और दूरबीनी का फिर से ख्याल आ रहा है। कैद ने कहा था, मुझे कट्टा फटा पाकिस्तान भी मिला तो मैं कबूल कर लूँगा। यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान ना बनता तो हमारी हालत इंडिया के मुसलमान जैसी ही होती और तारीख़ की ये सितम ज़रीफ़ी भी मिलाहाज़ा करें। दो रियासी फार्मूला जिसे अरबों ने 70 साल पहले ठुकरा दिया था, आज उसके हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर इसराइल वो भी देने को तैयार नहीं। अरबों ने लैला खालिद, जॉर्ज हबशा और अबू नदल जैसे हुर्रियत पसंद पैदा किए जो उन्हें दहशतगर्द कहा गया। 1980 की दहाई में यासिर अरफात ने मुसल्लह जद्दोजहद की बजाय बातचीत का असलूब अपनाया। 1993 में अस्लो मुआहदा हुआ। यासिर अरफात और इसहाक राबैन को नोबल अमन इनाम तो मिल गए, मगर फ़लस्तीन में ना अमन आया और ना ही फ़लस्तीनियों को खुद अरादियत मिल सका। हम पाकिस्तान में फ़लस्तीनी मसला को अक्सर यहूदियत और इस्लाम के माबैन तनाज़ा समझते हैं, और ये बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे किबला अव्वल पर कब्ज़ा उस सारे किस्से का मरकज़ी बाब है। लेकिन मेरे नज़दीक ये मसला गासिब सिहूनियत और इंसानियत के दरमियान जंग है। सिहूनी जब 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्ल आम कर रहे थे तो ईसाई भी इतने ही मजलूम थे जितने के मुसलमान, और आज बुनियामीन नेतन्याहू की हुकूमत एक मुतसिब सिहूनी हुकूमत लगती है जो इस बात पर मुनसर है
کہ اسرائیل کو پہلے یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، باقی بات بعد میں ہوگی۔ مقصد صاف ظاہر ہے کہ کوئی فلسطینی مہاجر، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان، اپنے وطن واپس نہ آ سکے۔ اسرائیلی بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں عرب ممالک کی تعداد 22 ہے، جبکہ یہودی آبادی والا اسرائیل صرف 1 ہے، اور اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک فلسطینی مہاجر کو اپنے ہاں آباد کریں۔ گویا 60 لاکھ فلسطینی مہاجرین، جن کی 3 نسلیں خیمہ بستیوں میں جوان ہوئی ہیں، اپنے اصلی گھروں کو لوٹنے کے حق سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ تمام انسانی حقوق کے قوانین اور اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں فلسطینی مہاجرین کے واپسی کے حق کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن اسرائیل کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ اس کے حامی ہیں۔ اور مجھے نظارہ قبانی کی نظم یاد آ رہی ہے، جو فلسطینی مہاجر کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اب میرے ہاتھ میں بندوق آ گئی ہے، اے مجاہدو، مجھے اپنے ساتھ فلسطین لے چلو۔ میں اپنی کھوئی ہوئی سائیکل تلاش کروں گا، میں اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا۔ اے مجاہدو، مجھے اپنے ساتھ فلسطین لے چلو۔ جتنے فلسطینی آج ایسٹ بینک یعنی دریائے اردن کے بائیں کنارے رہ رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں۔ لارڈ بلفور نے یہ مختصر مگر ظالم خط 2 نومبر 1917 کے دن لکھا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے پچھلے ہفتے کہا کہ 2 نومبر ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ محترمہ، آپ کو فخر کس بات کا ہے؟ کیا آپ کو فخر اس بات کا ہے کہ 100 سال پہلے ایک پرامن مذہب اور شاندار ماضی والی قوم کا مستقبل تباہ کر دیا گیا تھا؟ کیا آپ کو فخر اس بات کا ہے کہ 3 عظیم ادیان کی سرزمین میں ہمیشہ کے لیے نفرت کے بیج بو دیے گئے ہیں؟